بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم امتیاز دانش، اور آپ اس وقت دیکھ رہے حکومت امتیاز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے درود و السلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جن حضرات نے درود و السلام پڑھا ہے ان سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ میرا بھی فائدہ ہو سکے اور مخلوق خدا بھی اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو جناب، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ گردہ مثانہ کی پتھری کے بارے میں ہے، کیونکہ گردہ مثانہ کی پتھری جو ہے یہ ایک بڑا تکلیف دہ مرض ہے۔ جن حضرات کو ہوا ہے ان سے آپ ذرا جا کے پوچھیں کہ کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بھی ایک مرتبہ یہ گردے میں پتھری پیدا ہو گئی۔ آپ یقین کریں، نہ رات کو سو سکتا تھا نہ دن کو چین تھا، ہر وقت درد تکلیف تھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر الٹیاں شروع ہو گئیں، یعنی آنا شروع ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بخار بھی ہو گیا، کیونکہ سوزش ہو گئی نا، سوزش کی وجہ سے بخار بھی ہوگا۔ تو آپ یقین کریں، میں کبھی ڈاکٹروں کے پاس جا رہا تھا، کبھی حکیموں کے پاس جا رہا تھا، کبھی کسی کے پاس جا رہا تھا۔ بس میری اللہ سے میری توبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ہر مرض سے بچائے، یہ میری دعا ہے۔ تو بہرحال وہ تکلیف تھی، وہ میں نے جب اس کو فیس کیا، جب وہ نکل گئی پتھری، چھوٹی سی پتھری تھی، کوئی اتنی بڑی بھی نہیں تھی، وہ یورین کے ذریعے خارج ہو گئے، تب جا کے سکون ملا اور اللہ نے سکون دیا۔ تو اس کی کچھ وجوہات ہوتے ہیں، یہ ایسے نہیں بن جاتے، کچھ وجوہات ہوتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے اکثر لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ کوک پی رہے ہوتے ہیں، پیپسی پی رہے ہوتے ہیں، 7 اپ پی رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ جو ہوتا ہے نا ان کو جو یعنی کہ یہ کولڈ ڈرنک وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ بھی پتھری کا سبب بنتے ہیں۔ اور دوسرے وہ حضرات جو چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں یا گوشت بڑا شوق سے کھاتے ہیں، ان حضرات کو بھی یہ پیدا ہو جاتی ہے پتھری، ٹھیک ہے جی۔ اور کچھ ان لوگوں کو بھی پیدا ہو جاتی ہے جن کے اندر پروٹین بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، یعنی انڈے وغیرہ کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، تو ان کو بھی گردے میں پتھری پیدا ہو جاتی ہے۔ اب ایک ہوتی ہے دائیں گردے میں پتھری کا پیدا ہو جانا، ایک ہوتا ہے بائیں گردے میں پتھری کا پیدا ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا قانون مفرد اعضاء جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دائیں گردے میں پتھری تو اس کا اور علاج ہے، اور بائیں گردے میں پتھری تو اس کا اور علاج ہے۔ یونانی والے حضرات کہتے ہیں، دوائی انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، ہمدرد لیبارٹری ہے، کرشی لیبارٹری ہے، اور بھی اجمل ہے، فیروز اجملی ہے، اس طرح آفتاب کرشی ہے، بہت ساری کمپنی ہیں جی، انہوں نے میڈیسن بنائی ہوئی ہیں، فائدہ ہو رہا ہوگا مخلوق خدا کا۔ لیکن میں آج جو 2 نسخے لایا ہوں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، زبردست لاجواب نسخہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی بھی زندگی میں گردے کی پتھری کا، مثانے کی پتھری کا کوئی بھی مسئلہ بنے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس یہ 2 نسخہ جات ہوں، انشاءاللہ تعالی پہلی خوراک سے درد کو آرام آ جاتا ہے، اور 7 خوراکوں سے انشاءاللہ تعالی آپ کو گردہ مثانے میں پتھری کا نام و نشان نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی گردے صاف ہو جائیں گے، مثانہ صاف ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی میں ایک حشاش بشاش آپ ہو جائیں گے، اور آپ کو تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ تو زیادہ وقت ضائع نہیں کرتے، چلتے ہیں نسخہ جات کی طرف۔ یہ میری اپنی ڈائری کا نسخہ ہے، جو میں نے ڈائری ابھی کھول کے رکھی ہوئی ہے اپنے سامنے، انشاءاللہ اسی میں سے آپ کو نسخہ جات دے رہا ہوں۔ یہ بنائیں، میرے حق میں دعا خیر فرمائیں، اور میرے لیے لازمی دعا کر دیا کریں۔ میں آپ سے اور کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف دعا مانگتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیا کریں کہ اللہ میری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ بس یہی میرا ایک چھوٹا سا آپ سے مطالبہ ہے۔ باقی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اس سے بھی مخلوق خدا کا فائدہ ہوگا، اور اللہ کے حکم سے آپ کو بھی اس کو پورا اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی، سنگ یہود 100 گرام، پرانا گڑ 50 گرام، مغز ریٹھا 50 گرام، ٹھیک ہے۔ پوست ریٹھا نہیں ڈالنا میرے بھائی، مغز ریٹھا ڈالنا ہے۔ اس کا انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد 500 ملی گرام کا کیپسول بھرنا ہے۔ صبح ایک کیپسول آپ نے ہمراہ چائے کے ساتھ صبح نہار میں خالی پیٹ آپ نے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو آپ کو اس کا پورا فائدہ ہوگا،
اور آپ کا جو گردے اور مثانے کی جو پتھری ہے وہ انشاءاللہ تعالی صاف ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ اس کے بعد دوسرا نسخہ جو ہے وہ بھی سنگ یہود، پھٹکڑی، کلمی شورا، نشادر، ہیرا ہنگ، ریون چینی، جو کھار، کلتھی، کشتہ زمرد، یہ آپ نے 10-10 گرام لینا، تمام چیزیں 10-10 گرام یعنی برابر وزن لینے 10-10 گرام، اور میٹھا سوڈا آپ نے لینا ہے 50 گرام۔ اب اس کا بھی آپ نے انتہائی بریک پاؤڈر بنا کے 1000 ملی گرام والا جو کیپسول ہے وہ آپ نے بھر لینا ہے۔ صبح ایک کیپسول، کھانے کے 1 گھنٹہ بعد ہمراہ شربت بزوری، اور اسی طرح رات سوتے وقت 1 کیپسول ہمراہ شربت بزوری۔ شربت بزوری پنسار سے مل جاتا ہے، آپ وہاں سے لے لیجئے گا۔ 4 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے آپ نے یہ کیپسول استعمال کرنا، صرف 7 خوراکیں استعمال کریں، یعنی 14 کیپسول یہ بنیں گے اور 7 کیپسول جو پہلا نسخہ اس کے بنیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ استعمال کر لیں انشاءاللہ تعالی، میرے اللہ نے چاہا تو آپ کے جو گردوں میں مثانے میں جو پتھری ہے وہ ہمیشہ کے لیے ریزہ ہو کر ریت بن کے انشاءاللہ خارج ہو جائے گی اور آپ کو اس تکلیف سے نجات مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔